الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس وصدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد محتشم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، عالی مرتبت علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس رمضان المبارک میں تفسیر کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آج اللہ کے کرم سے یہ سلسلہ اپنے اختتام کو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے سنے سنائے کو قبول فرما لے، اور جن احباب نے اسے کامیاب بنانے میں تعاون کیا، اللہ تعالی سب پر بے شمار رحمت برکت نازل فرمائے۔ تو جیسا کہ آپ کے سامنے سورہ ناس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، اسی کی تفسیر بیان کروں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کچھ دیر کے لیے اپنی توجہات کو میری جانب مرکوز کر لیجئے، کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ میری زبان سے کلمہ حق کو جاری فرما دیں۔ جیسا کہ سورہ ناس مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 6 آیات اور 1 رکوع ہے۔ عربی میں ناس لوگوں کو کہتے ہیں، چونکہ ناس یہ الفاظ اس سورت میں استعمال ہوئے ہیں تو اسی بنا پر اس سورت کو سورہ ناس کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا قل اعوذ برب الناس، اللہ تعالیٰ بے شک تمام مخلوقات کا رب ہے، لیکن یہاں بطور خاص انسان کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے انسان کی فضیلت و عظمت کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نسبت کو اس کی طرف فرمایا۔ جیسا کہ علماء کرام نے یہاں یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس صورت میں 5 مرتبہ لفظ ناس استعمال ہوا ہے، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان چونکہ بچپن میں صرف پرورش ہی پاتا ہے، تو پہلی صفت یہی بیان فرمائی، رب الناس برب الناس، یعنی کہ اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد انسان جوانی میں اپنے جوانی کے نشے میں مست ہو کر بے راہ ہو جاتا ہے، اس وقت اس پر قانونی گرفت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی بنا پر دوسری صفت ارشاد فرمائی مالک الناس، یعنی کہ لوگوں کا مالک، لوگوں کا بادشاہ۔ آگے تیسرے نمبر پر یہ صفت بیان فرمائی کہ انسان چونکہ بڑھاپے میں عبادات میں مشغول رہتا ہے، تو الہ الناس کی صفت بیان فرمائی۔ چوتھی جگہ جو ناس لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ صالحین لوگ ہو سکتے ہیں، چونکہ شیطان انہیں وسوسوں کے ذریعے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور 5ویں جگہ جو لفظ ناس استعمال ہوا ہے، اس سے مراد فسادی لوگ ہیں جو امت میں فساد پھیلاتے ہیں۔ آگے فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس، بے شک اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا مالک و بادشاہ ہے۔ اگر آج دنیا میں کسی کو کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی وزارت، کوئی حکومت مل جاتی ہے، تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی ہی عطا کردہ ہے۔ آگے فرمایا الہ الناس، یعنی کہ معبودیت کی جو صرف ہے وہ حقیقی طور پر صرف اللہ جل شانہ کے لیے ہی ہے، بے شک وہی ہمارا حقیقی معبود ہے۔ آگے فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، بے شک شیطان جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، انہیں برائی کی طرف ابھارتا ہے، اور اگرچہ یہ انسان اس وقت عبادات میں مشغول ہو تو پھر شیطان وسوسے نہیں ڈالتا اور وہ ہٹ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ وسوسے اور الہام میں آخر فرق کیا ہے، تو وسوسہ برے خیالات کو کہتے ہیں اور الہام اچھے خیالات کو کہتے ہیں۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس صورت میں انسان کو کثرت سے لا حول ولا قوت کا ورد کرنا چاہیے، اور جبکہ الہام جو اچھی سوچ ہوتی ہے، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے
اچھے خیالات اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور یہ فرشتے کے ذریعے انسان تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس صورت میں انسان کو اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جیسا کہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ہمیں بہکاتا رہتا ہے، اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا جبکہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس اللہ جل شانہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے اور شیطان اللہ جل شانہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کی پناہ مانگیے۔ آگے فرمایا قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یعنی کہ شیطان اپنی آواز کے ذریعے تو ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ وہ براہ راست ڈائریکٹ ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے، بری چیز کو اچھا کر کے دکھائے گا۔ بے شک شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن وہ دوستی کے لباس میں سامنے آئے گا۔ تو بے شک شیاطین ہمیں ہر صورت میں ورگلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا من قل اعوذ برب الناس الہ مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی کہ شیاطین اور انسانوں کے روپ میں جو جنات اور انسانوں کے روپ میں جو جنات ہیں ان سے پناہ مانگتے رہیے۔ جو شیاطین جن ہیں وہ ہمیں بہکاتے ہیں، ورگلاتے ہیں، تو اسی طرح جو شیاطین انسانوں کے روپ میں موجود ہیں وہ بھی ہمیں بہکاتے ہیں، برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو چونکہ انسان کو جو جنات کے روپ میں شیاطین موجود ہیں اور جو انسانی روپ میں شیاطین موجود ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر تشریف فرما ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جما کر ان پر دم فرماتے اور ان پر سورہ فلق، سورہ اخلاص اور سورہ ناس پڑھ کر دم فرماتے اور اپنے پورے جسم مبارک پر جہاں تک آپ کے ہاتھ مبارک پہنچتے دم فرما لیتے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ سنے سنائی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس تفسیر بیان کرنے کو عوام الناس کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سبب بنا دے، علم کا سبب بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں میں علم کا شعور اجاگر ہو، علم حاصل کرنے کے جو لگن ہے وہ بڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، بالخصوص ہمارے ننھیال میں سے، ددھیال میں سے جو بھی اس دنیا فانی سے چل بسے ہیں، سب کی قبروں کے درجات کو بلند فرمائے۔ بالخصوص میرے نانا دادا جو اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس چینل کے توسط سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے جتنے بھی عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی خصوصی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں علم دین کا شوق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کی، ماں باپ کی، بیوی بچوں کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں بہت بہت رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔